محترم سامعین حضرات، آج کے اس بزم سعید کے اندر مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا تو ہمیں پیدا کرنے کا کچھ معنی اور مقصد ہے، یوں ہی ہمیں نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، اپنی اطاعت گزاری کے لیے کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ، میں ان سے رزق کا طلبگار نہیں ہوں۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ، کیونکہ رزق دینے والا، رزق کو بانٹنے والا، رزق کو لوگوں میں تقسیم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی صفت یہ ہے ذو القوۃ المتین، وہ اللہ رب العالمین زوراور اور مضبوط ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد، انسان کی تخلیق کا مقصد بالکل اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، بالکل روز روشن کی طرح ہو جاتی ہے کہ ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی تقوی شیاری اختیار کرنے کے لیے ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے ہوا ہے۔ ہم اور آپ انسان اور جنات اس دنیا فانی کے اندر اسی مقصد سے آئے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ اللہ رب العالمین کو ہم کو اسی لیے بھیجا ہے کہ تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عبادت کیسی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا سورہ زمر کے اندر، الا للہ الدین الخالص، الا تنبیہ کے معنی میں ہے، آگاہ کے معنی میں ہے، خبردار کے معنی میں، الا خبردار ہو جاؤ لوگو، امت محمدیہ کے مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، دین خالص صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ جو بھی ہم اعمال صالحہ کرے، جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرے، چاہے وہ کوئی بہت بڑی عبادت ہو یا کوئی ادنا سی عبادت ہو، ان تمام عبادات کے اندر اللہ رب العالمین کی خوشنودی مقصود ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی مقصود ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء، اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جتنے بھی معبودان غیر حقیقی ہیں، جتنے بھی وہ معبود ہیں جن کو انسانوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے ان کی پوجا پاٹ، ان کی پرستش کرنا شروع کر دیا ہے، ان تمام سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی تمام عبادات کے اندر اللہ رب العالمین کو خالص مانو، اللہ رب العالمین کو اپنی تمام عبادات کے اندر مستحق گردانو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وَإِيتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو، ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سچا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے، یہی درست دین ہے، اور اسی میں ایک انسان کی نجات کی کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر ہے، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو۔ اسی میں ایک انسان کی کامیابی کا راز مضمر ہے مسلمانوں کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کے اطاعت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اندر، اللہ رب العالمین کی الوہیت کے اندر، اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کے اندر، اللہ رب العالمین کی توحید اسماء و صفات کے اندر کسی کو شریک نہ بنائیں۔ جب بھی کوئی مصیبت لاحق ہو، کوئی پریشانی آئے، چاہے غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، ہر موقع کے اندر اللہ رب العالمین کو جانیں،
ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہم اللہ رب العالمین کو بھول جائیں، ہم پیر ولی فقیر اور بزرگ کی عبادت کرنے لگیں، ہم مزاروں پر جانے لگے، ہم غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ذبح کرنے لگے، ہم غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرنے لگے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر عبادات کے اندر، ہر اعمال صالحہ کے اندر مجھے ہی مستحق گردانو، میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود حقیقی نہیں ہے، میرے علاوہ تمہارا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جتنا ہمارے مقدر کے اندر جو بھی لکھا ہوگا، خیر لکھا ہوگا خیر پہنچ کر کے رہے گا، شر لکھا ہوگا شر پہنچ کر کے رہے گا۔ دنیا کے اندر کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ نہیں جانا ہے جو ہمارے پاس آنے والے اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے خیر و بھلائی کو روک سکے، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اور پریشانی کو ہمارے اوپر سے ٹال سکے۔ دنیا کے اندر کسی ماں نے کوئی ایسا لال نہیں جنا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا منہج یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا ہے، اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی معبودان باطلہ کی پرستش نہیں کریں گے۔ اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر ہے مسلمانوں، اسی میں ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ورنہ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکل جائے تو گویا کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد بے معنی ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا پیدا کرنا اس دنیا فانی کے اندر بے معنی اور بے مقصد ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رزق کو کھائیں، اللہ رب العالمین کا آسمان کے سائے تلے زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین کی چلائی ہوئی ہواؤں کے ذریعے سے سانس لے، اللہ رب العالمین کے سیراب کیے ہوئے چشمے سے، بہائے ہوئے چشمے سے سیراب ہوں، اللہ رب العالمین کی بچھائی ہوئی فرش جیسی زمین پر ہم سکونت پذیر اختیار کریں، اور زندگی کے پورے لمحے، پورے ایام اور زندگی کا پورا لمحہ اسی کے اندر گزارے اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے کوسے دور رہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نہیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین ہم کو پیدا اس لیے کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے خیر امت کے القاب سے ملقب کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا، خیر امت بنایا، اشرف المخلوقات کے القاب سے ملقب کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ کیا یہ آج صفتیں ہمارے اندر ہیں؟ آج تو ہمارے جیسے مسلمانوں کا حال یہ ہے، نہ ہم سے خود کتاب اللہ پر چلنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، نہ خود ہم اپنی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنی اہل خانہ کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دلاتے ہیں، نہ ہم خود نیک عمل کرتے ہیں، نہ دوسروں کو ترغیب دلاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہم خود نیک عمل نہیں کریں گے تو ہم کیسے دوسروں کو نیک عمل کی ترغیب دلائیں گے؟ جب ہم خود 5 وقتہ نماز کا اہتمام نہیں کریں گے، ہم مسجد کے دروازے کے اندر نہیں داخل ہوں گے، جمعے کی نماز کے علاوہ ہم کیسے لوگوں کو نماز کی تلقین کریں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا، اس سے بڑا پاگل کوئی انسان ہوگا جو خود نماز نہ پڑھے، جس کا اخلاق نہ درست ہو، جس کا کردار نہ درست ہو، جس کا لین دین نہ درست ہو، جس کا اخلاق کریمانہ نہ ہو، اور وہ لوگوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتا رہا ہو۔ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس شخص کے زبان کو جہنم کی آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا، جس شخص کا عمل یہ تھا کہ وہ خود تو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل نہیں کرتا تھا مگر لوگوں کو اس کی تلقین کرتا تھا۔ سورہ صف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگوں کو وہ بات کیوں کہتے ہو؟ لما تقولون، تم لوگوں کو وہ بات کیوں کہتے ہو؟ ما لا تفعلون، جس پر تمہارا خود کا عمل نہیں ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو خیر خواہی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، جب خود کی باری آتی ہے تو بھول جاتے ہو۔
تو ہمارے لیے لازم ہے میرے بھائی کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے مقصد حیات کو پہچانیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کریں، توحید کو مضبوط کریں، موحد پرست ہونے کا ثبوت دیں، توحید پرست ہونے کا ثبوت دیں۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے، کسی اور کے در پر جا کر کے اپنے ماتھے کو نہ ٹیکے، کسی اور کو، کسی غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تصور نہ کرے۔ یہ توحید سب سے اہم ہے، اور ہمارے ہر عبادات کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر ہماری عبادتیں اخلاص سے خالی ہیں تو یاد رکھیں ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص ہر عبادت کی روح ہے، جیسے کہ انسان کے جسم کے اندر روح کی جتنی اہمیت ہے، اسی طریقے سے عبادات کے اندر اخلاص کی اتنی اہمیت ہے۔ اگر ہمارے جسموں سے روح نکال لی جائے تو ہمارا جسم مردہ ہو جائے گا، ہماری آنکھیں کام کرنا بند کر دیں گی، ہمارے ہاتھ پیر یعنی جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب کام کرنا بند کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اخلاص سے میرے بھائی، اگر ہمارے عبادتوں کے اندر سے، ہماری عبادتوں کے اندر سے اخلاص ختم ہو جائے گا تو ہماری تمام عبادتیں رائگاں اور بیکار ہو جائیں گی۔ ہمارا کوئی بھی عبادت ہمارے لیے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ اور سبب نہیں بن پائیں گے۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اپنی عبادتوں کے اندر اخلاص کو پیدا کریں اور اپنی تمام عبادات کے اندر اللہ رب العالمین کو مستحق گردانیں۔ اس کے بعد نماز قائم کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز لوگوں کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، پنج وقتہ نماز کا اہتمام تو کرتے ہیں، مگر دلوں کے اندر بغض ہے، دلوں کے اندر حسد ہے، دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بغض، کینہ، کپٹ، عداوت اور دشمنی اور نہ جانے کون کون سی ایسی مہلک بیماریاں جو ہمارے سینوں کے اندر جنم لے چکی ہیں۔ کیوں نہیں آج ہماری نمازیں ہم کو برے کام سے روک رہی ہے؟ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں حرام خوری کر رہے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں سود خوری کر رہے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی برائیاں ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں پوری برائی کو گنا سکوں۔ نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہماری نمازوں کے اندر سے اخلاص ختم ہو گیا ہے، ہماری نمازوں کے اندر سے خشوع اور خضوع ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے نماز اس طریقے سے نہیں پڑھا جیسے صحابہ کرام نے پڑھا تھا، جیسے تابعین اعلام نے پڑھا تھا، جیسے تابعین اعلام نے پڑھا تھا، اور جیسے سلف صالحین رحمہ اللہ نے نماز پڑھا تھا۔ کیونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر اپنے دکانوں کا حساب و کتاب کرتے ہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر ہمارا دماغ کہیں اور استعمال ہوتے رہتا ہے۔ اس طریقے سے ہماری عبادتیں ہو گئی ہیں، تو ہماری عبادتیں ہمارے لیے کیسے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، جانبونی کے عالم میں اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز اور تمہارے ماتحت جو غلام ہے، جو لوڈی ہے، کام کرنے والے، ان کا خیال رکھنا۔ آخری چیز اللہ کے نبی وصیت کرتے ہیں، مرض الموت کے اندر ہے، نماز سے بھی ہم کو سے دور ہیں۔ ہمارے فیکٹری کے اندر، ہمارے کارخانے کے اندر، ہماری جمعیت اور جماعت کے اندر، ہماری مساجدوں کے اندر، ہمارے مدارسوں کے اندر جو عامل ہیں، جو کام کرنے والے مزدور ہیں، آج ان کے درمیان ہم حق اور عدل و انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ کہ ہمارے گریبان کو پکڑا نہیں جائے گا، کہ ہمارے گریبان کو پکڑا نہیں جائے گا، اور یاد رکھیے اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ آج جو ایک دوسرے سے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں، چاہے وہ خیر کا معاملہ ہو یا صحیح کا معاملہ ہو یا برائی کا معاملہ ہو، وہ لوگ کام نہیں آئیں گے۔ ہمیں اپنے قبروں کے اندر اکیلے جانا ہے میرے بھائی، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنتیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کے اندر کس چیز نے ڈال دیا؟ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند کرتا تھا، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ ہم اپنے رنگدار بستروں پر سوئے رہتے تھے، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، سڑک کے نقطوں پر بیٹھ کر کے مٹر گشتیاں کرتے تھے، دنیا کی مشغولیات کے اندر مشغول تھے، دنیا کی مصروفیات کے اندر مصروف تھے، موبائل کے اندر ٹویٹر، یوٹیوب، گوگل، واٹس ایپ، انسٹاگرام چلانے میں مشغول تھے۔ ہم نماز کو نہیں آتے تھے، مسجد کا پڑوسی ہونے کے باوجود، مسجد کے چہار دیواری میں رہنے کے باوجود ہم نماز کو نہیں آتے تھے۔ یہ ہمارے جیسے مسلمانوں کا جواب ہوگا، کسی کافر کا جواب نہیں ہوگا۔ یہ محمد رسول کا دم بھرنے والے کا جواب ہوگا، یہ اس کا جواب ہوگا جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے، یہ اس کا جواب ہوگا جو اپنے آپ کو کلمہ کو مسلمان بھائی سمجھتا ہے، یہ کلمہ کو مسلمان بھائی کا جواب ہوگا۔ میرے بھائی، آج ہم دنیا پرستی کے چکر میں ہم اللہ رب العالمین کو بھول گئے،
ہم دنیا پرستی کے چکر میں دنیا کمانے میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ ہم نے آخرت کی زندگی کو بھلا دیا ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ چکی ہے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو چکی ہے، اور موت سے ہم کو کراہیت محسوس ہونے لگا ہے۔ ہم نے ابدی زندگی کو بھلا دیا، ہم نے آخرت کی زندگی کو پشے پشت ڈال دیا، اور دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ بیٹھا، اور دنیا پرستی کے چکر میں آخرت کو بھلا دیا۔ جو ہمیشگی کی زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، دنیا پرستی کے چکر میں ہم نے اس کو بھلا دیا۔ رزق کی تلاش میں ہم رزاق کو بھول گئے۔ اللہ رب العالمین کہتا، میں آخری بات کہہ کر کے ختم کر رہا ہوں کیونکہ شاید اشارہ کر رہے کہ ہو گیا ٹائم آپ کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کے رزق کے اندر کمی کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ، وہ کہے گا، ربی لما حشرتنی أعمىٰ وقد كنت بصيرا، اے میرے پروردگار تم نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا کے اندر میں بصیرت والا تھا، دنیا کے اندر میرے آنکھ کی بینائی تھی، دنیا کے اندر میرے آنکھ سے دنیا کی سرسبز و شادابی، دنیا کے لہو لعب کے سامان، اور دنیا جو اتنی وسیع تھی، اس دنیا کی ساری سرسبز و شادابی میرے آنکھ سے نظر آتی تھی۔ آج کیا وجہ ہو گیا ہے، کیا ماجرا ہو گیا ہے کہ آج تو نے مجھے اندھا اٹھایا؟ اللہ رب العالمین جواب دے گا، کذالک قال کذالک آتتک آیتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، اسی طریقے سے تیرے پاس میری کھلی ہوئی نشانیاں آئی تھی، میری آیتیں آئی ہوئی تھی، میرا قرآن، میری حدیث آئی ہوئی تھی، نبی کا فرمان آیا تھا، اللہ کا کلام آیا تھا، فنسیتها، تو نے ان تمام کے فرامین کی خلاف ورزی کی، کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔ وکذالک اليوم تنسی، جس طریقے سے تو نے مجھے بلایا آج میں نے تجھے بلا دیا۔ میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رزق کی تلاش میں رزاق کو مت بھولیں، دنیا پرستی کے چکر میں آخرت کو مت گنوائے۔ دنیا کماؤ، دنیا کمانا اسلام نے کبھی نہیں منع کیا ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو بھول بیٹھو۔ دنیا کی کچھ سال کی زندگی اور آخرت کی ہمیشگی کی زندگی کے بدلے دنیا کی کچھ سال کی زندگی کو ہم ترجیح دے بیٹھیں، اور آخرت کے اندر سوائے کفِ افسوس ہاتھ ملنے کے اور ہمارے کچھ کام نہ آئے۔ اسی لیے میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس مقصد کے تحت ہم کو پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کے اندر ہم کامیاب ہونے کی کوشش کریں، اس مقصد کو ہم عملی جامہ پہنانے کی شروعات کریں، اس کی کوشش کریں، اور حتی امکان کوشش یہ کریں کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی عملی زندگی کو نافذ کریں، اور ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو بغض و حسد، کینہ، کپٹ، عداوت اور دشمنی، ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں اور چغلخوریاں جو ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو چکی ہے، اسے ہم نکالنے کی کوشش کریں۔ اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کرو، ورنہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد لوگوں کے نیکیوں کو ایسے سائل اور برباد کرتا ہے، ایسے سائل اور برباد کرتا ہے جیسے کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ جلا کر کے خاکستر کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، جو نیک اعمال کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، مسجد میں جا کر کے ایک دوسرے کے خلاف غیبت اور چغلخوری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو معاشرے کے اندر حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی کمیوں کو تلاش کر کے اسے معاشرے میں اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی وجہ سے اس کو سماج اور معاشرے کے اندر اس کے برائی کو اچھال رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، ایک جھولا ہے اس کے اندر نیکی کو بھر رہے ہیں، نیچے سے سوراخ ہے، وہ نیکی ایک ایک کر کے گر رہی ہے۔ ایسا نہ ہو، ہم عبادت کر رہے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آخر میں بار الہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی عملی زندگی کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم کو 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک اس دنیا فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد